اور وہ سمجھ کے وہ اقدامات اٹھاتا ہے اور اس میں الزاموں کی بھرمار کر دیتا ہے، اتنا کنٹراورشل بنانے کی کوشش کرتا ہے کہ اگر اس کے خلاف کوئی فیصلہ آئے تو وہ کہہ سکے کہ میں تو پہلے ہی کہہ رہا تھا۔ ابھی آپ نے حال ہی میں دیکھا کہ لاہور میں جب الیکشن ہوئے کہ اس کو خوف تھا، یہ تو چلو مسلم لیگ نون کے اپنے لوگوں نے ان کے ساتھ واردات کی، مگر اس کو خوف تھا، اس نے الزام تراشیاں شروع کر دی کہ اگر میرے خلاف کوئی ووٹ آئے تو میں کہہ دوں کہ دھاندلی ہوئی۔ اب اس الیکشن کمشنر نے، چیف الیکشن کمشنر نے یا اس کی الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے اپائنٹ کیے ہوئے نہیں تھے، وہ تھے ان کے پروپوزلز، ان کے 3 نام گئے، خود بھیجے اور اپوزیشن نے اس آدمی کو لے لیا جو عمران خان کی طرف سے ریکمنڈ کیے گئے۔ کہنا ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج کا فیصلہ کوئی بات نہیں کہتے، کس شخص نے، وہ مصدق ملک صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ آپ سے بات کی ہوگی، ہمیں آپ کے ٹائم کی قدر ہے، ملک کے حالات جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، ملک کی جو معیشت ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، یہی حالات رہے ہیں جو ملک کی معیشت اس طرف پہنچی ہے۔ میرا تو اپنا ماٹو ہے، میں سمجھتا ہوں کیرا صاحب کا بھی، لطیف صاحب کا بھی، کہ سیاستدان کو زندگی میں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، سچ بولے قوم کے سامنے آپ کو راستہ ملتا ہے۔ جھوٹ بولنے کے لیے یہی راستے آخر کار 8 سال چڑھ سکتے ہو آپ، الٹیمیٹلی ان راستوں پہ آ کے آپ کو کھڑا ہونا پڑتا ہے کہ آپ نے قوم سے جھوٹ بولا، عوام سے تو بولا، قوم سے تو بولا، مگر دنیا کے اداروں سے بھی یہ بات آپ نے کی، کس طریقے سے آپ لوگوں نے فارن فنڈنگ عطیات کی صورت میں لے کے پارٹیوں کو دلوائے گئے، وہ چیزیں سامنے آ گئی ہیں، 350 اکاؤنٹ آ گئے ہیں، اور وہ کس نے دیے، یہ بھی بات آپ ذہن میں رکھیں، اور ذہن میں پاکستان کے عوام کو رکھنا چاہیے، اور یہ آپ کا فرض بنتا ہے میڈیا کو ان کو بتائے، یہ پیپلز پارٹی نے کیس نہیں کیا تھا، یا مسلم لیگ نون نے کیس نہیں کیا تھا، یا جے یو آئی یا اے این پی یا ایم کیو ایم نے کیس نہیں کیا تھا، یا قوم پرست جماعتوں نے یہ کیس نہیں کیا تھا، یہ ان کی پارٹی کا فنانس سیکریٹری جو کہتا بھی آیا کہ میں نے کافی مرتبہ ان سے کہا کہ یہ غلط ہو رہا ہے، جس کے گھر میں پی ٹی آئی بنتی رہی، پلتی رہی، چلتی رہی، یہ اس کی طرف سے یہ چیز ہے، اور اس نے یہ ڈاکیومنٹس دیے ہیں، ہم نے نہیں دیے، وہ اس کے گھر کا بھیدی ہے۔ اب قوم کو اگر وہ شخص چاہیے جو یہودیوں سے، جو پاکستان کے ازلی دشمن ہے ہندوستان، جو کبھی نہیں چاہتا کہ پاکستان ترقی کرے، ان سے پیسے لے کے پاکستان کی ریاست کی کرسی سنبھالنے کے لیے وہ کوشش کرے، تو قوم کو فیصلہ کرنا چاہیے۔ کب تک جھوٹ سے چلے گے ہم؟ سیاستدان جھوٹ بول کے کب تک لوری دیتے رہے گی قوم کو؟ پھر یہی ہوگا نا کہ 200-250 روپے ڈالر، پھر یہی ہوگا نا کہ سبزی ملنے سے قاصر ہوگی، نوٹ لے کے جاؤ گے ملے گی نہیں، پھر یہی ہوگا نا کہ آپ کی معیشت اس حد تک گر جائے کہ عوام کی چیخیں نکل جائیں۔ اس مہنگائی معیشت کے ٹریک پہ ہمیں پی ٹی آئی نے چڑھایا، ہم جوش و جذبات میں آ کے یہ بات نہیں کرتے۔ اب وہ ان کے پاس بھی آرگیومنٹ ہوں گے، مگر اس آرگیومنٹ کا جواب دیا جائے۔ اب سارا دار و مدار آئینی اداروں کے اوپر ہے، اب بال آئینی اداروں کے کورٹ میں ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، وہ کس طریقے سے اس شخص کو بیل آؤٹ کریں گے، کس طریقے سے پاکستان کے آئین کی دھجیاں اڑائیں گے یا بچائیں گے اس آئین کو، کس طریقے سے جسٹس منیر کی روح کسی میں نہیں جائے گی، کس طریقے سے جسٹس انوار الحق کی روح نہیں جائے گی، اور سیورل اور ججز
جن لوگوں نے پاکستان کے آئین کو کبھی نظریات ضرورت کبھی کس طریقے سے انٹرپریٹ کیا ہے، اب یہ آئینی اداروں کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق وہ فیصلہ کرے۔ پاکستان کی کیبنٹ کا فیصلہ ہے، کرنا چاہیے، سچ میں کرنا چاہیے، مخالف بن کے نہیں کرنا چاہیے، بینگ پاکستانی، ریئل پاکستانی بن کے، محب وطن پاکستانی بن کے کیبنٹ میں اس کو ڈسکس کرنا چاہیے۔ پاکستان کے عوام کے نوجوانوں کو، بچوں کو، بزرگوں کو، ماؤں کو پاکستانی بن کے آج سوچنا چاہیے، کیونکہ میرے آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کہا ہے، یہود و نصارہ سے آپ کا خیر نہیں ہوگا۔ جو یہود و نصارہ کی طاقت بن کے آئیں گے وہ آپ کی خیر کیوں چاہیں گے؟ پاکستان کو کیوں توڑا گیا؟ کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا ملک تھا، ایٹمی طاقت بن چکا ہے ابھی، وہ اس وقت نہیں تھا۔ اس وقت ایٹمی طاقت پاکستان کی عوام کی جو مجموعی طاقت تھی وہ تھی۔ پاکستان کے خلاف اتنی باتیں کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ ہم مسلمان نیوکلیر پاور کنٹری ہے، ہمیں کوئی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب ہمارے سیاستدان یہ حرکتیں کریں گے، دشمنوں سے پیسہ لے کے اپنے پاکستانیوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کریں گے اور لوگوں کو دھوکہ دیں گے، تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ظلم ہوگی پاکستان کے ساتھ۔ اب امتحان آ گیا ہے، اب کون فیل ہوتا ہے، کون پاس ہوتا ہے۔ اور ایک اور چیز بھی میں بتاتا چلوں، یہ چیخ رہے ہیں، ہم نے ہمارے لیے کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے بیسٹس دیکھے جائیں، بالکل دیکھے جائے، قانون اور آئین کے مطابق دیکھے جائے۔ ہم نے کوئی اسٹے نہیں لیا ہے، کسی حاضری سے بھاگے نہیں ہیں، 8 سال نہیں بگایا ہے، کسی جگہ پہ ہم نے یہ نہیں کہا ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ نہیں دیکھو۔ وہ تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے اکاؤنٹ نہیں دیکھو، وہ تو کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ساتھ، جے یو آئی کے ساتھ مل کے دیکھو۔ بھائی ہم آج بھی آفر کرتے ہیں کہ ہمارے اکاؤنٹ آپ کے پاس ہے، اگر آپ کو شکوک و شبہات ہے، ہمارے ساتھ بھی وہی کرنا چاہیے جو پاکستان کا قانون کہتا ہے، الیکشن کمیشن کا قانون کہتا ہے، پاکستان کا آئین کہتا ہے، بالکل ہمارے ساتھ بھی وہی طریقہ اڈاپٹ کرو، مگر فیصلہ آئین اور قانون کے مطابق ہوگا۔ کسی کو یہ ابھی حق نہیں پہنچتا کہ آئین کو سائڈ پہ کر کے کہے کہ آپس میں بن جاؤ، ورنہ فیصلہ ہم قانون کے مطابق کریں گے۔ یہ فیصلہ اب نہیں ہوگا۔ بڑی مہربانی، میں سمجھتا ہوں مزید آپ کو روشنی کیرا صاحب ڈالیں۔ بہت شکریہ شاہ صاحب۔ آج جب سے یہ فیصلہ آیا ہے، مختلف آراء آپ کے سامنے آ رہی ہیں، ابھی شاہ صاحب نے بھی، اس سے پہلے مصدق صاحب اور باقی دوستوں نے بھی، گورنمنٹ کا جو موقف اس پہ یا جماعتوں کا جو موقف اس پہ، اس فیصلے پہ ہے، یا الیکشن کمیشن نے جو فیصلہ دیا، اس کی مختلف جہتیں آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں، اور اس پہ ایک واپسی جواب بھی آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ کیس کوئی اچنبے والا کیس نہیں ہے۔ 8 سال کے بعد الیکشن کمیشن نے وہ فیصلہ دیا جو عمران خان کو 8 سال پہلے پتا تھا، پی ٹی آئی کو 8 سال پہلے پتا تھا۔ اسی لیے پی ٹی آئی 8 سال تک اس کیس کو لنگر آن کرنے کے لیے 150 پیشیاں کروائی۔ اسی لیے پی ٹی آئی نے کوئی 10 سٹے لیے اس پہ۔ اسی لیے وہ چیف الیکشن کمشنر جس کو وہ خود لائے تھے، خود انہوں نے تجویز کیا تھا، جب تک ان کو عدالتوں سے سٹے ملتے رہے اور الیکشن کمیشن سے ان کو فردر ایڈجرمنٹس ملتی رہیں، اس وقت تک ٹھیک۔ جب تک ڈسکا کے الیکشن سے پہلے وہ الیکشن جیتتے رہے تب تک ٹھیک۔ جس دن ڈسکا میں ان کے کیے گئے کارکردگیوں کو چیف الیکشن کمشنر نے اس پہ ری پول کرا دیا اور فارن فنڈنگ کیس یا ممنوعہ فنڈنگ کیس کے اوپر انہوں نے ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ کی عدالت کے حکم پہ، اس دن کے بعد چیف الیکشن کمشنر بہت خراب ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خان صاحب کو اب علم تھا کہ فیصلہ جوں جوں نزدیک آتا جا رہا تھا، ان کی انگزائٹی بڑھتی جا رہی تھی، اور قوم نے دیکھا کہ کل خان صاحب اپنی جماعت کی میٹنگ کر کے یہ فرما رہے تھے کہ اب ہم جمعرات والے دن الیکشن کمیشن کے باہر جا کے دھرنا دیں گے، وہاں جا کے احتجاج کریں گے،
اپنا دباؤ اتنا بڑھائیں گے. پہلے چیف الیکشن کمشنر کو گھر بھیجنے کی بات تھی, اب وہ کہہ رہے ہیں سارا الیکشن کمیشن جائے. سو یہ وہ فیصلہ ہے جو خان صاحب کے علم میں تھا. جوں یہ منطقی انجام تک پہنچتا آیا, یہ نزدیک آتا آیا اپنی حتمی منزل تک, ان کی انگزائٹی بولتی گئی. اگر وہ بے گناہ تھے, اگر اس کیس میں کچھ نہیں تھا, اگر پی ٹی آئی کو کوئی خطرہ نہیں ہے, اگر عمران خان کی پالیٹکس کو کوئی خطرہ نہیں ہے, تو پھر اتنی گھبراہٹ کیوں, اتنا طویل کیوں, اتنا ڈیلے کیوں, اتنے بہانے کیوں, اتنے یو ٹرن کیوں؟ آج وہ سامنے آ گئے, ساری قوم نے دیکھ لیا. اب کیا کہا جا رہا ہے؟ وہ کیس ان کے خلاف ڈیسائیڈ ہو گیا کہ ہاں انہوں نے ممنوعہ فنڈنگ لی ہے, انہوں نے غیر ملکیوں سے, غیر ملکی کمپنیوں سے پیسے لیے ہیں, اور وہ تھوڑے سے پیسے نہیں ہیں, وہ اربوں میں. 83-84 کروڑ روپیہ تو وہ ہے جو فورن کمپنیز اور فورن نیشنل سے لیا گیا. لیکن آج اس پہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہماری جیت ہو گئی, یہ فورن فنڈنگ کا کیس نہیں ہے, ممنوعہ فنڈنگ کا کیس ہے. وہ بھائی کان ادھر سے پکڑ لو یا ادھر سے پکڑ لو, کیا فرق پڑتا ہے؟ الیکشن کمیشن کا قانون کہتا ہے کہ کسی غیر ملک سے, کسی غیر ملکی کمپنی سے, کسی غیر ملکی انڈیویجول سے اگر کوئی پارٹی فنڈنگ لیتی ہے تو وہ پاکستان کے قانون کی خلاف ورزی کرتی ہے, وہ سبجیکٹ ٹو لا ہے, اور اس کے خلاف تادیبی کارروائی ہوگی. یہ قانون ہے. ان کے ہاں اسٹیبلش ہو گیا کہ انہوں نے افراد سے بھی پیسے لیے ہیں, ان کی نیشنلٹیز کیا ہیں یہ بھی دیکھیے, لیکن ان کے مذہب کیا ہے, میرا سوال نہیں ہے. میرا تو سوال ہی ہے کہ جب قانون واضح طور پہ کہہ رہا ہے تو غیر ملکی افراد سے بھی پیسے لیے, غیر ملکی کمپنیوں سے بھی پیسے لیے. اب یہ جی غیر ممالک سے نہیں لیے, پاکستان کے خلاف سازش کرنے کے لیے وہ جو پاکستان کے دشمن ہیں, وہ طالبان کے رنگ میں ہو یا دیگر جو گروپس اس وقت برسر پیکار ہیں ہماری افواج کے ساتھ پاکستان کی سالمیت سے کھیل رہے ہیں, ان کو کیا اکاؤنٹس کے ذریعے پیسے دیے جاتے ہیں ممالک کی طرف سے؟ جو ایجنسیز عالمی پاکستان کے خلاف سازشیں کرتی ہیں وہ اپنے اکاؤنٹ سے پیسے بھیجتی ہیں, وہ انہی ذرائع سے بھیجتی ہیں, وہ ہنڈیوں کے ذریعے بھیجتی ہیں. 13 اکاؤنٹ پکڑے گئے ہیں, ہم نے نہیں پکڑے, الیکشن کمیشن نے پکڑے. بڑی شور تھا نا جی, منی ٹریل دے, منی ٹریل دے, منی ٹریل نکال کے سامنے رکھ دیا الیکشن کمیشن نے. اب چیخ رہے ہیں, منی ٹریل نکال کے رکھ دیا اکبر بابر نے, اب چیخ رہے ہیں. اور انہوں نے کیا کہا؟ اب اس پہ جواب دیا کہ جی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. کون ہیں وہ لوگ؟ اس جماعت کے صوبائی صدور ہیں, اس جماعت کے سیکرٹری جنرل ہیں, اس جماعت کے سینئر ترین لوگ ہیں, اور پھر مختلف لوگوں کے ملازموں کے بڑے نام لیے جاتے تھے, فلاں کے نام, فلاں کا ملازم, اس کے نام اتنی ٹی ٹی آ گئی, فلان ہو گیا. آج پی ٹی آئی کے اپنے سرکار جو ملازم ہیں, ان ملازموں کے نام پیسے آئے ہیں, ان کے عہدیداروں کے نام پیسے آئے ہیں, وہ 13 اکاؤنٹس چھپائے گئے ہیں. کہتے خان صاحب کے علم میں نہیں تھا. حالانکہ ان اکاؤنٹس میں پیسہ آ رہا ہے, اگر تو ان افراد کے پاس رہتا تو شاید چلے کوئی بات ہوتی. آج پیسہ آتا ہے, شام کو مین اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے, اور پارٹی کا صدر کہتا ہے کہ ہاں وہ اکاؤنٹ تو سائن کیے تھے لیکن وہ تو اکاؤنٹنٹ نے کرائے تھے. اس طرح اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وزراء جو کام کرتے ہیں وہ تو نیچے سارا فائل ورک ہو کے آتا ہے, ہم اپنا اوپینین دے کے سائن کر دیتے ہیں, کل کیس خراب ہو جاتا ہے, ہم تو کہیں گے ہمیں تو پتہ نہیں تھا, سیکرٹری نے کیا تھا. جو بندہ سگنیٹری ہوتا ہے, جس طرح بڑے عہدے پہ بیٹھا ہوتا ہے, اتنی بڑی اس کی ذمہ داری ہوتی ہے. وزیر اعظم فائل کو سین لکھتا ہے, دیکھ لیتا ہے, بعض اوقات صرف یہ کہتا ہے میری طرف سے اپروو, زبانی کہا ہوا وہ حرف ہوتا ہے. یہاں پارٹی کا صدر کہہ رہا ہے کہ جی ہاں دستخط کرائے تھے لیکن وہ تو اکاؤنٹنٹ نے کرائے تھے. تو بھائی اکاؤنٹنٹ نے دستخط کرا لیے بینک سٹیٹمنٹ پہ, یا جو آپ نے سرٹیفائڈ اکاؤنٹس تھے, آپ نے 5 بیان حلفی دیے ہیں. بیان حلفی دیتے ہوئے تو آپ سوچ سمجھ کے بیان دیتے ہیں نا, پڑھ کے دیتے ہیں نا, وہ تو آپ کا اپنا بیان ہوتا ہے نا. اور آپ کے بیان حلفیوں کو الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ آپ نے غلط بیان حلفی داخل کیے. اور یاد رکھیے, مس ڈیکلیریشن کے اوپر اس ملک کی اعلیٰ عدالت, پاکستان کی سپریم کورٹ, چند لاکھ روپے, کئی لوگ ہیں جن کے کروڑوں روپے کے ایسٹ ڈکلیئر تھے,
2 लाख 3 लाख 5 लाख की कोई जायदाद, 10 लाख की कोई जायदाद सहवर रह गई, किसी गलती से रह गई, उसके ऊपर उनको लाइफ टाइम बैन कर दिया सियासत कि उन्होंने मिस डिक्लेरेशन की है। आपके ऊपर इतनी बड़ी मिस डिक्लेरेशन साबित हो गई है और आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ। और मैं ये भी कौन से बताना चाहता हूं, हनीफ अब्बासी के केस में रावलपिंडी से जो मुस्लिम लीग के एमएनए थे, वो गए थे सुप्रीम कोर्ट में खान साहब के खिलाफ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये फोरम नहीं है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन का ऑफिस वो फोरम है, वहां जाओ, उस इन्वेस्टिगेशन में जाके शामिल हो। इस तरह ये जो फैसला हुआ है इसमें सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन भी शामिल है कि जाओ जिससे जाना है जाके वो फोरम है उससे एड्रेस कराओ। हम इन्वेस्टिगेटिव फोरम नहीं है। आज उस फोरम ने जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मेंशन किया, उसने खान साहब के खिलाफ फैसला दे दिया है सबूतों के साथ, और सबूत फराहम करदा उनके अपने लोगों के, उनके अपने मेंबरान के हैं, उनकी जमात के सीनियर ओहदेदारान के हैं। अकबर एस बाबर आज भी पीटीआई का मेंबर है। उसको निकाला था, उसको अदालत ने बहाल कर दिया कि आप उसको नहीं निकाल सकते इस तरह। सो आज ये कहना कि जनाब हमारा कोई कसूर नहीं है, हमने कोई गलती नहीं की है, आप अरबों रुपए के फंड आते हैं, और ये तो अभी सिर्फ 2013 8 से 13 5 साल का अकाउंट है। अभी जब 13 से आगे के खाते खुलेंगे फिर जरा गौर करें क्या क्या तमाशे हुए होंगे। और ये बात ऐसे नहीं है कि खान साहब के इल्म में नहीं था। आप अकबर बाबर साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंसें सुनते रहे हैं, आप उनके बयानात सुनते रहे हैं, आप उनकी जो इलेक्शन कमीशन में पेशियां हैं वहां जो बयान देते रहे हैं। अकबर एस बाबर कहता है मैंने पार्टी के हर फोरम पे, हर मीटिंग में इस मामले को उठाया, मैंने लिख लिख के खान साहब को कहा। उन्होंने अपनी वो जो ईमेल्स हैं या जो इलेक्ट्रॉनिक उनकी आपस में गुफ्तगू है, खतो किताबत है, वो शेयर किया कौम से कि मैं इन अकाउंट्स के बारे में, इन ट्रांजैक्शंस के बारे में, इन चीजों के बारे में खान साहब को आगाह करता रहा। और वो मुझे कहते रहे कि नहीं 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 बस ठीक है, इस मामले को बैठ के देख लेंगे, अगर ये मामला ज्यादा उछलेगा, बड़ी मीटिंगों में डिस्कस होगा, पार्टी की बदनामी होगी, हमारे लिए खराबियां हो जाएंगी। सो ये कैसे कह सकते हैं कि मेरे इल्म में नहीं था? सो ये सारा कुछ इल्म में था, ये दीदा दानिस्ता है, ये सोचा समझा है, और ये थोड़े पैसों का इशू नहीं है, ये अरबों रुपए का इशू है। और ये क्यों किया गया, क्यों बनाया गया ऐसा कानून? इसलिए कि अगर ये कानून ना हो तो पाकिस्तान के दुश्मन खुदा न खास्ता पाकिस्तान की सालमियत से खेलने के लिए पैसे दें, अरबों रुपए, कंपनियां नई पार्टियां खड़ी करें, लोगों को खरीदो फरोख्त करें, नए नए टूल और गैजेट्स के साथ। ये सोशल मीडिया आ गया है आजकल इस तरह, और मीडिया के जरिए इस तरह की कहानियां घड़े कि झूठ को सच साबित कर दें, और फिर यू टर्न की पॉलिसियां लेते चले जाएं। आप एक पॉलिसी लेके चले, लोगों का ज़हन बनाएं, फिर कहा जी अच्छा जी गलती हो गई, यू टर्न ले लिया, फिर वापस आके एक और कहानी घड़े, उसके ऊपर लोगों का ज़हन खड़ा करें। और मुगलजात इतनी कि आप कौम का अखलाक बर्बाद कर दे और फिर कहें कि हम पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर हैं। भाई आप झूठ बोलने के सबसे बड़े लीडर हो सकते हैं, लेकिन ये लीडरशिप पाकिस्तानी कौम को इन मसाइल से नहीं निकाल सकती। अब भी जो इकोनॉमी की बात शाह साहब कर रहे थे, अच्छा एक छोटी सी बात, फिर ये भी है कि जी मुझे नहीं पता था। अच्छा आपको पता नहीं था, आपको पता चल गया, बाद में पता चल गया, जब केस शुरू हुआ तो आपको पता चल गया मुझसे गलत एफिडेविट, फर्ज करें गलत एफिडेविट फाइल, उसी वक्त जाते हैं इलेक्शन कमीशन में कि हाँ मुझसे गलत कराया गया था, मेरे इल्म के बगैर हुआ था ये एफिडेविट। आज जब फैसला आ गया है, अब आपको याद आया है कि मुझसे तो जी साइन कराए गए थे, मुझसे तो गलती कराई गई है, ये मेरा कसूर नहीं था। हजूर वाला, जुर्म सामने करने वाला भी उतना ही बड़ा मुजरम होता है और यानत जुर्म भी उतना ही बड़ा जुर्म होता है। ये इसमें बचत का रास्ता नहीं है। लीडरशिप आप हैं, अब हुकूमत का काम है, हुकूमत इसको देखेगी। और मैं ऑनेस्टली आपको कह रहा हूं, हम कोई खुश दिली से ये बातें नहीं कर रहे, बहुत भारी दिल से ये बातें कर रहे हैं, इसलिए कि पाकिस्तान के सियासी निज़ाम के लिए ये कोई अच्छा अमल नहीं है। ऐसी जमातें जिनके ऊपर इस तरह के इल्ज़ाम और इस तरह का अखलाक होगा, हमारे यहाँ भी खामियां हैं, हम ये नहीं कहते कि हम फरिश्ते हैं, हम ये नहीं कहते कि हम सब अच्छे हैं, लेकिन अगर इतने बड़े झूठ के साथ हम कौम को चलाना चाहेंगे, ये हाल हम करेंगे, तो आज हमें सोचना होगा सारी कौम को कि सियासी जमातों का आलम अगर ये है, अगर हमारे दीगर इदारों के अंदर इन फाइट शुरू हो गई है,
सीनियर तरीन लोग आपस में हाथ मिलाने से बाज आ रहे हैं। अब उनकी दास्तानें मीडिया और सोशल मीडिया और फॉर्मल मीडिया खुलने लग गई हैं, तो कौम किधर देखेगी? ये अदम यकीनी बढ़ेगी तो क्यों नहीं बढ़ेगी? सियासी जमातों को भी और इस मुल्क के सारे इदारों को भी ये सोचना होगा कि हमें लोगों को ट्रस्ट देना है, उनका ट्रस्ट बहाल करना है। मुल्क को अपने पांव पे खड़ा करने के लिए पहले लोगों का एतमाद खड़ा होना जरूरी है, बाकी सारी बातें बाद में आएंगी और उसकी बुनियाद आपस में मशावरत से होगी। इसीलिए खान साहब का ये वतीरा जो है कि जी मैं किसी के साथ हाथ नहीं मिलाऊंगा, मैं कहीं बैठ के बात नहीं करूंगा, मैं ही सारा कुछ हूं, मैं ही सारा कुछ का अंजाम यही होता है जो आज हुआ पड़ा। सो हम समझते हैं कि हमें किसी भी एडवर्स बातों की तरफ नहीं जा रहे, हम सच्ची बात है भारे दिल से ये बातें कर रहे हैं, क्योंकि ये कोई आला बातें नहीं है, कोई अच्छा अमल नहीं हुआ है, ये पाकिस्तान की बेहतरी की तरफ जाने वाला अमल नहीं है। लेकिन फिर क्या करें, अगर इन गलतियों को नहीं सुधारेंगे तो फिर और बड़ी बर्बादियां हो जाएंगी। शुक्रिया। नासिर नकवी साहब और साहब से शाह साहब, मेरा सवाल ये है कि जो आज फैसला आया उसके बाद काबीना में जाएगा और फिर आगे आप क्या समझते हैं कि जो अभी पीछे एक दो फैसले आए हैं आला अदलिया, क्या आइन और कानून के मुताबिक फैसले होंगे या फिर इसी तरह अभाव रहेगा? देखें, हमारे आला अदारे हैं ये, कुछ भी हो हमें ट्रस्ट करना चाहिए, क्योंकि ये आइन और कानून का मसला है, जो किसी जाति पार्टी का मसला नहीं है। तो हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि हमारे अदारे आइन से बालातर होकर या कानून से बालातर होकर किसी को फेवर नहीं दे सकते। मेरी तो ये उम्मीद है कि इंशाल्लाह ऐसा ही हो। इमरान खान जो कोलिशन गवर्नमेंट है ऐसे कहते हैं कि ये इम्पोर्टेड गवर्नमेंट है, और आज के फैसले के बाद कहा जा रहा है कि ये फॉरेन फंडेड ऑपोजिशन है। तो क्या इन नियर फ्यूचर अगर कोई इलेक्शन कमीशन पे या इलेक्टोरल रिफॉर्म पे बात होती है तो आप समझते हैं कि क्या वो बहस होगी कि गवर्नमेंट और इमरान खान मिल बैठ के कोई इलेक्टोरल रिफॉर्म पे बात करेंगे? देखिए, पहली बात तो यह है कि हम किसी जमात को ये जोम नहीं है कि हम अकेले पाकिस्तान के मसले का हल निकाल सकते हैं। इस वक्त जो गंभीर इश्यूज हैं, हर जमात की ये ख्वाहिश होती है कि वो अकेले इलेक्शन लड़े, अकेले जीते और अपना मैनिफेस्टो वो नाफिज कर। लेकिन हालात के तहत हमारा तो सब जमातों का इत्तफाक राय है कि इस वक्त सारी कौमी क़यादत को और बाकी जो स्टेक होल्डर हैं उनको भी इकट्ठे बैठ के पाकिस्तान के लिए मसाइल हल निकालने की तरफ जाना होगा। वाहिद आदमी इमरान खान है, खान साहब इस मामले से मुफर कर रहे हैं, हमें इससे कभी भी कोई इनकार नहीं था। जो कानून का रास्ता है वो अपनी जगह, अगर कानून के रास्ते के तहत खान साहब की जमात जो है वो एक जमात के तौर पे है तो बिल्कुल अनलेस एंड अनटिल उनके खिलाफ वो फैसला नहीं आ जाता फाइनली किसी अदालत से, तो वो जमात है। अगर हमारी तरफ से तो कोई इनकार ना था, ना खान साहब की हुकूमत में था, उस वक्त भी हमने कहा था COD करें, चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लेते, हमने कहा था COD 2 करें, हमने कहा था कदम बढ़ाओ इमरान खान हम तुम्हारे साथ हैं, हमने कहा था नैब और इकोनॉमी इकट्ठे नहीं चल सकते, बैठ के फैसले करने होंगे। ये पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग की लीडरशिप के बाकायदा ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस शाह साहब जैसे लोगों के, जरदारी साहब के, बिलावल साहब के, मियां शहबाज शरीफ के बयानात हैं, रिकॉर्ड पे हैं। और जब ये हुकूमत आई तब भी हमने कहा कि भाई ठीक है, हम अपने केसेस आपने किए, जो कुछ किया वो एक तरफ, आए बैठ के बात करते हैं। अगर कोई बैठ के बात ही ना करना चाहे और वो ये कहे कि मैं इसराइल से बात कर लूंगा क्योंकि वहां से तो फंड आता है, मैं हिंदुस्तान से बात कर लूंगा क्योंकि वहां से भी फंड आता है, लेकिन मैं इस हुक्मरान इत्तेहाद से बैठ के बात नहीं करूंगा और सिर्फ गालियां दूंगा इनको, तो फिर इसका क्या इलाज किया जाए? ये आप मीडिया वाले दोस्त उनको कायल कर लें, अगर वो करना चाहेंगे तो मेरा ख्याल है हमारी तरफ से टिल द डिसीजन ऑफ द कोर्ट जब उनके खिलाफ होगा, अगर कोई उनके खिलाफ कानून और आइन के रास्ते पे चलते हुए कोई तदीबी कार्रवाई हो जाती है तो और बात है, अदरवाइज उनसे बात करने में कोई मजाक नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।